السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں ایم اے وفا۔ بات یہ کرنی تھی کہ بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اتنا ظلم اور تشدد ہو رہا ہے انڈیا میں۔ ان کے گھر جلائے جا رہے ہیں، ان پہ لاٹھیاں برسائی جا رہی ہیں، گولیاں ماری جا رہی ہیں، لیکن ہمارے پاکستان سے کوئی بھی آواز ایسی نہیں اٹھ رہی، ماں سوائے ایک تحریک لبیک یا رسول اللہ والے جو ہیں وہ مطلب یہ کہ کمنٹس بھی دے رہے ہیں، ریلیاں بھی نکال رہے ہیں۔ اچھا، یہ کام سربراہ کا ہوتا ہے۔ وزیر اعظم کو چاہیے تھا کہ مطلب یہ کہ وہ اس کی مذمت کرتے، لیکن انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ اور اس کے بعد جو ہے کیا نام ہے اس کا، پہلے جو اس کا مذمت کی وہ صدر اور عمران خان، جس کے پیچھے یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ اصل مسئلہ معلوم ہے کیا ہے کہ سنا وہ کہ یا خدا کیسے زمانے آ گئے، یا خدا کیسے زمانے آ گئے اور فیصلہ قاتل سنانے آ گئے۔ جس ملک کا سربراہ، جس ملک کا وزیر اعظم ہی قاتل ہو تو مطلب یہ اس سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے کہ مسلمانوں کے لیے کم سے کم آواز ہی اٹھا سکتا ہے۔ دنیا بول رہی ہے، کئی ملکوں نے جس میں سب سر فہرست سعودی عرب، لیبیا اور ترکی ہے، یہ لوگ سب بول رہے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں نا، ہمارا پاکستان بالکل خاموش ہے، وزیر اعظم کوئی بیان نہیں دے رہے، اس لیے کہ یہ امریکہ کے پٹھو ہیں، امریکہ کے کھا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی امریکہ کی غلامی میں لکھ دی ہے، یہ امریکہ کے غلام ہیں۔ ان لوگوں کو تو یہ چاہیے تھا کہ جس ٹائم پر یہ آواز اٹھی تو یہ مطلب اگر وہ ایک دفعہ کہتے یہ 10 دفعہ مذمت کرتے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن کچھ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ جو وہاں کے پنڈت ہیں، جو بڑے ہندوؤں کے پنڈت ہیں، ان کو کیا کہا جاتا ہے، وہ اس کے مطلب نپور شرما کے خلاف بات کر رہے ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں مطلب یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہوا اور اس کو سزا دی جائے، لیکن ابھی تک اس کو اس میں سے نکال دیا گیا 6 سال کے لیے۔ مجھے یہ بتائیں، آج مجھے آپ یہاں سے نکال دیں اور جب حالات ٹھنڈے ہو جائیں تو اس کے بعد پھر میں دوبارہ اس میں آ جاؤں گا ان کی جماعت میں، تو نہیں، یہ سب بکواس ہے۔ اس کو نپور شرما کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے اور اس کو جیل کسٹڈی ہونی چاہیے۔ ابھی تک مطلب مودی نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ مودی کو کیا اس سے مطلب ہے، میری یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کون سی اس کی ایسی گوٹ دبی ہوئی ہے کہ وہ اس کو نہ تو گرفتار کر رہا ہے، کتنی اس کی FIR کٹی ہوئی ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور تشدد کا بازار گرم ہے۔ لوگوں کے مکان توڑ دیے گئے، بلڈوزر چلا دیے گئے، لیکن کیا کہ یہاں پر مسلمان بالکل خاموش ہے۔ ارے اب ہماری آبادی 22 کروڑ ہے اور ان کی 35 کروڑ ہے، تو مسلمان کہاں زیادہ ہوئے؟ کم سے کم مطلب یہ کہ دیکھیں، میں ایک بات بتاؤں کہ اگر کوئی طاقتور ہے نا اور آپ اس سے لڑ نہیں سکتے تو اس کو دل سے برا جانو، یہ بھی جہاد ہے۔ لیکن یہاں تو مطلب یہ کہ طاقت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن کچھ بول نہیں سکتے۔ وزیر اعظم، میں تو اس کا نام بھی لینا پسند نہیں کرتا، اس کے یہ مسلمان نہیں ہے کیا؟ اس کے کو مسلمانوں کی ہمدردی نہیں، صرف اور صرف اپنے نوٹ بنانے کے چکر میں لگے کہ کسی طرح سے حکومت بچ جائے، مسلمانوں کی ایسی تیسی ہو جائے۔ انڈیا والوں نے جو مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا ہے تو لوگوں کے خون کے آنسو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بچوں کو، عورتوں کو، بڑوں کو آپ بتائیے کہ کون سے قانون میں ایسا ہے کہ مطلب اگر کسی کا گھر خالی کرایا جاتا ہے تو 15 دن پہلے اس کو مطلع کیا جاتا ہے کہ ہم تمہارا گھر خالی کرانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ گھر خالی کر دیں بغیر کسی اطلاع کے، اور مطلب بلڈوزر چلا دیا جاوید کے مکان پر۔ تو یہ کیا ہے؟ مسلمان بول نہیں سکتا، آپ لوگ بول نہیں سکتے؟ یہاں کی حکومت مطلب یہ کہ چین کی بانسری بجا رہی ہے، صرف اپنے چکر میں لگی، مطلب کچھ تو خیال کرو۔ اگر یہاں پہ کچھ ہوتا ہے تو وہاں کی انڈیا کے مسلمان مطلب یہ کہ بولتے بھی ہیں اور اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اور ہمارا ملک کیا کر رہا ہے؟
ہمارا ملک بہت اچھا ہے، لیکن ہم افسوس اس بات کیا ہے کہ اس کو ہائی جیک کر لیا بغیرتوں نے، چوروں نے، ڈاکوؤں نے، جو کچھ مطلب یہ صرف ان کو اپنا ہی اپنا نظر آتا ہے اور کچھ نظر نہیں آتا۔ آپ یقین کریں کہ مجھے بڑا دکھ ہے اس بات کا کہ یہ وزیر اعظم، امپورٹڈ وزیر اعظم، مطلب یہ کہ اس کے منہ میں زبان نہیں ہے، یہ نہیں سن رہا، یہ مطلب یہ کہ ٹی وی نہیں دیکھتا، یہ میسیج آتے ہیں وہ ان کو نہیں دیکھتا، کیا چیز کیا ہے یہ؟ اس کو صرف اپنی پڑی ہوئی مطلب یہ کہ اور دیار غیر میں لازم ہے کہ وہ اپنے ملک میں ہیں، ہم اپنے ملک میں ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان کی مطلب یہ کہ اگر مدد نہیں کر سکتے منہ سے تو بول سکتے ہیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن کتنی بغیرتی ہے۔ اور اس کو دیکھو فضل الرحمان کو کہ دین کی بات کرتے ہیں کہ ہم کیا کہتے ہیں نا مفتی ہیں اور مطلب یہ کہ علامہ، یہ کیسا علامہ ہے یہ؟ بغیرتی کی ان لوگوں نے حد کر دی ہے بھائی۔ ایک ہوتا ہے بغیرت، ایک ہوتا ہے سپر بغیرت۔ انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، پورا انڈیا، پورا بھارت جو ہے نا مطلب یہ کہ مشکل میں ہے، پورا بھارت مسلمانوں کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن کوئی بھی پرسان حال نہیں ہے، یہاں پہ کوئی بولنے والا نہیں ہے کہ مطلب یہ کہ کچھ منہ سے ہی کہہ دو کہ مطلب یہ کہ یہ برا ہو رہا ہے۔ عوام جو تنظیمیں ہیں وہ کہتی ہیں، ان کی بات اور ہوتی ہے، لیکن جو وزیر اعظم کی بات ہے اور ان کی جو جماعت ہے جو انہوں نے 13-14 کی، تو ان کو کیا تکلیف ہے بھائی؟ یہ بول ہی نہیں رہے، صرف اپنے اس چکر میں لگے کہ کسی طرح سے حکومت ہمیں مل جائے اور بس ہم عیاشی کا اڈا کھول لیں، مگر انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو بوگے وہی کاٹو گے، اور تم نے جو بویا ہے وہی کاٹو۔ صرف تم مہنگائی کرے جاؤ، عیش کیے جاؤ، اپنے کیس ختم کرائے جاؤ اور حکومت کرے جاؤ۔ کچھ اتنا تو خیال کرو کہ مطلب یہ کہ اس مہنگائی نے ایک غریب کے گھر کا چولہا بند کر دیا۔ درد ہو رہا ہے؟ جو اے سی کے اندر بیٹھ کے میٹنگیں کرتے ہیں ان کو کیا درد ہوتا ہے کہ دھوپ میں والا جو ریڑھی باندھ چل رہا ہے اس کی کیا تکلیف ہے؟ تو ذرا سا غور کرو اور مسلمانوں کا درد رکھو جو انڈیا کے اندر ہیں، اور بھارت نے مطلب یہ کہ وہ بغیرت مودی، اس کو یہ نہیں معلوم کہ مطلب یہ کہ مجھے دیکھیں کہ آپ تمام مطلب یہ کہ پروڈکٹ پہ پابندی لگا دی گئی۔ ہمارا ملک کیا کر رہا ہے؟ کس چیز کا ڈر ہے؟ کم سے کم منہ سے تو بولو کہ بھائی یہ تم غلط کر رہے ہو۔ نہیں، کوئی بولتا ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں بول رہا؟ اس لیے کہ حکومت جاتی کیونکہ یہ امریکہ کے غلام ہیں، تو آقا ناراض ہو جائے گا، ان کا نظام بدل جائے گا، کیونکہ انڈیا سے نواز شریف کا کاروبار چل رہا ہے، وہاں پہ اس کا کاروبار ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر بھائی بولتا ہے تو بھائی کا کاروبار بند ہوتا ہے، تو انہوں نے بولا جیسا چل رہا ہے اس کو چلنے دو۔ یہ آج کی لڑائی ہے اور یہ ایک ایسا بیج ہے، اگر آج اس پہ کنٹرول نہیں کیا گیا نا بھارت میں، تو آپ یقین کریں آج یہ نپور شرما بات کر رہی ہے، کل کو کوئی اور بات کرے گا، اور اس طرح مسلمان کٹتے چلے جائیں گے۔ اور جب مسلمان اپنی آن پر آ جائے نا تو وہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس شخص نے ماں باپ، بیوی بچے، بہن بھائی سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کی، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو ان لوگوں کو اچھا، کیونکہ مسئلہ یہ ہے نا کہ نہ انہوں نے حدیثیں پڑھی نہ قرآن پڑھا، ان کو تو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، کلمہ بھی رٹتے ہیں پہلے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ لا الہ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ببانگے دوہل آن کے کلمہ پڑھو بھائی، وہ اسٹارٹ کر رہا ہو۔ عمران خان بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین کبھی جھجکتا ہے؟ چاہے وہ 2 لفظ کہہ رہا ہے لیکن کہہ تو رہا ہے نا، تمہیں اللہ نے وہ بھی توفیق تم سے چھینی ہے۔ اللہ سے ڈرو، کسی وقت بھی کایا پلٹ سکتی ہے، وزیر اعظم صاحب کسی وقت بھی کایا پلٹ سکتی ہے۔ اور جو لوگ مطلب یہ کہ عمران خان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کو شاید اللہ کا قانون نہیں معلوم، اللہ کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس ہم ہیں
تو سب کچھ ہے، ذرا سی دیر میں ابھی ہوا نکل جائے گی، کہانی ختم ہو جائے گی۔ تو کم سے کم مطلب یہ کہ مسلمانوں کی فیور کرو، اور کیا کہتے ہیں نا، ان کا درد اپنے دل میں رکھو، اور پاکستان کے اندر غریبوں کا ذرا سا خیال کرو کہ مطلب یہ کہ جو روزانہ مطلب یہ کہ ریڑھی بان جتنا کماتا ہے اس سے زیادہ مطلب یہ کہ اس پہ اخراجات آ گئے اب کہ بیچارہ وہ کیسے چلے گا۔ اور کہتے ہو کہ ہم مہنگائی کم کریں گے، یہ مہنگائی کم کیے، ریکارڈ قائم کر دیا بھائی انہوں نے۔ تو مطلب یہ کہ لوگوں کو جو بہت ہی بڑے دہریے تھے ان کو بھی ہرا دیا، اور یہ کامیاب ہیں۔ جن کو مسلمانوں کا درد نہیں ہوتا تھا یہ ان سے بھی بڑھ کر ہیں، ان کو کسی قسم کا درد نہیں ہے، ان کو صرف اور صرف اپنی حکومت چلانا، اپنے اقتدار کو بچانا ہے۔ لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ میرا اللہ جب چاہے کایا پلٹ دے، جب چاہے کایا پلٹ دے، یہ قدرت اس کی ہے۔ وہ عزت اور ذلت، اسی لیے اللہ نے اپنے ہاتھ میں عزت اور ذلت رکھی کہ اس کو معلوم کہ ان جیسے کمینے ہوں گے۔ تو عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے عمران خان کو عزت دی ہوئی ہے، اور تم کو مطلب یہ کہ باہر نکلتے ہو تو لوگ چور چور کہتے ہیں۔ وہ لندن میں کیا کہتے ہیں بیٹا، باہر اندر سب جیل بنی ہوئی ایک طریقے سے، سب جیل بنی ہوئی ایک طریقے سے۔ باہر نکلتا ہے تو لوگ مطلب یہ کہ چور کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تم باہر نکلتے ہو تو تمہیں چور کہتے ہیں۔ تو چور کو چوری کہا جائے گا، سوکار تو نہیں کہا جائے گا۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مطلب یہ کہ ذرا سا زیادہ سے زیادہ مطلب یہ کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کرو، اس لیے کہ ہمدردی کی جا سکتی ہے، وہاں پہ جا کے لڑا نہیں جا سکتا۔ لیکن اگر ایسا کوئی وقت آیا تو یہ مسلمان دکھا دیں گے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں۔ اس چینل کو آپ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور انشاءاللہ اگلے موضوع پر بات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔